حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر بوڑھا آدمی سوچنے لگا، کہیں میرے بولنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کیا میں نے بولا تھا؟ سوچ سمجھ کر کے کہا کہ حضرت میں نے صرف اتنا کہا تھا۔ تو یہ اللہ والے اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے ساری دنیا اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ آپ کے رشتہ داروں میں، محلوں میں، آپ کے ساتھ آپ کی صف میں برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کے یہاں علاج ہے، کسی کا کورٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے۔ آپ معلوم کرو، مال سے مدد کرنا ہے مال سے کرو، جسمانی اعتبار سے، یا آپ کے ایک سگنیچر سے کسی کا کام ہو جاتا ہے کرو، یا آپ کے ایک بول سے کسی کا کام بن جاتا ہے بناؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال سے خوش ہوگا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصام وطال ليله فقام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر بھیجا ہے، اور امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جن کے واسطے سے ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ نصیب ہوا۔ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک جن جن باتوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسلام نے ہر ایک پہلو میں اس کی رہبری کی ہے۔ یہ اسلام کی خوبی اور اسپیشلٹی ہے
اور بندہ مومن ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، آخرت کی سوچ اس میں مرکوز ہوتی ہے، اس کا ایم، آبجیکٹو پوائنٹ اور اس کا مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہوا کرتی ہے، اور آخرت میں کامیاب ہونا اس کے مطمح نظر ہوتا ہے۔ آپ نے واقعہ اس سے پہلے سنا ہوگا، پیغمبروں اور اولیاء اللہ کے واقعات کو سننے سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، انسانوں پر بھی آپ کی حکومت، جنات پر بھی آپ کی حکومت، حتیٰ کہ ہواؤں پر بھی آپ کی حکومت چلا کرتی تھی، جانوروں کی بولی کو بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاو لشکر کے ساتھ تخت شاہی پر جلوہ افروز ہو کر کسی جگہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، اور ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس تخت کو اٹھا کر کے لے جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑ رہا تھا، اس کے اوپر ٹنوں کا وزن، اس کے باوجود ہوا میں وہ اڑتا ہوا جا رہا۔ جاتے جاتے ایک گاؤں کے قریب سے وہ تخت گزرا، اور گاؤں کے کنارے پر ایک دیہاتی اپنے کھیت میں کچھ کام کر رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا۔ اس نے دیکھا کہ اتنا بھاری وزن تخت ہوا میں لے کر کے اڑ رہا، بڑا اس کو تعجب ہوا، اور تعجب میں کہنے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا یہ منظر ہے کہ اس قدر وزن کو یہ تخت ہوا میں لے کر کے اڑ رہا۔ اب ہوا جو ہے وہ سی آئی ڈی کا کام کرتی ہے۔ ہوا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک اس بات کو پہنچا دی کہ فلاں گاؤں والے نے آپ کے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا واپس چلو، حکم دیا ہوا کو کہ تخت گھماؤ، اس بڑے میاں کے پاس چلو۔ تخت کو گھمایا گیا اور بڑے میاں کے پاس تخت پہنچ گیا۔ اب بڑے میاں گھبرا گئے، میں نے کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے یہ تخت اپنے راستے میں چل رہا تھا واپس لوٹ کر میرے سر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے میاں گھبرانے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آواز دے کر کے پوچھا، ارے بڑے میاں ابھی آپ نے کیا کہا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سوال پر بوڑھا آدمی سوچنے لگا، کہیں میرے بولنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کیا میں نے بولا تھا؟ سوچ سمجھ کر کے کہا کہ حضرت میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس قدر بھاری وزن کو یہ تخت ہوا میں لے کر کیسے اڑ رہا ہے، اس پر میں نے سبحان اللہ کہا۔ بس میں نے کچھ آپ کے خلاف، آپ کے تخت کے خلاف، آپ کی حکومت اور سلطنت کے خلاف کچھ نہیں بولا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ارے بھائی، تم نے جو سبحان اللہ کہا اسی کی وجہ سے ہم واپس لوٹ کر آئے۔ ایک بات سمجھانے کے لیے، تمہیں ہماری ظاہری شان و شوکت نظر آ رہی ہے کہ میرے ساتھ اتنے سارے فوجی ہیں، خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، وزیر ہیں، اور تخت کے اوپر سوار ہو کر کے ہوا میں بغیر کسی تکلیف کے اڑتے جا رہے ہیں۔ یہ ظاہری شوکت تم کو نظر آ رہی ہے، اس پر تم نے سبحان اللہ کہا، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری ظاہری شان و شوکت ختم ہونے والی ہے، اور تم نے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کا اجر ہمیشہ باقی رہنے والا۔ یہ دنیا تو فانی ہے، دنیا کی حکومتیں، دنیا کی طاقتیں، دنیا کی لیڈری، مال و دولت، اہل و عیال، عزت، سب یہ ختم ہونے والی چیزیں۔ باقی رہنے والی چیز اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ تو میں شروع میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایمان والے کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، جیسے اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس آ کر کے ان کو نصیحت کی کہ حقیقت تم سمجھو، ہمارے پاس جو موجود ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا۔ وما عند اللہ، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ قرآن کریم کی عجیب و غریب آیات ہیں، معمولی معمولی جملے اور سینٹنس میں ایسی نصیحت ہوتی ہے کہ آدمی اس کو پڑھ کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر ایسا نظام سسٹم ہونا چاہیے، موقع بموقع قرآن کریم کی آیات اور اس کا ترجمہ ساتھ میں لکھا ہوا ہو، تاکہ آدمی کو اپنی حقیقت کا پتہ چلے اور اللہ کی یاد ہمیشہ آتی رہے، آخرت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے اپنی انگوٹھی میں لکھوا رکھا تھا، کفا بالموت واعظا، اے عمر، نصیحت پکڑنے کے لیے موت تمہارے لیے کافی ہے، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تمہارے سامنے، اپنی موت کو یاد کر لو، ابھی تمہاری موت ہو جائے، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کر دیا جائے، کیا تم حساب دینے کے لائق ہو؟ آدمی اس پر غور و فکر کرے گا، وہ سدھر جائے گا، سنبھل جائے گا، اچھے اعمال کرنے والا بن جائے گا۔ تو خیر، اصل گفتگو میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل سردی کا موسم چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے حضور نے ایسی رہبری عطا فرمائی ہے کہ دیکھنے والے انگشت بندندہ ہو جاتے ہیں، یعنی انگلی منہ میں رکھ کر چبانے لگ جاتے ہیں۔ کیا تعلیم ہے نبی کی! دنیا والوں کے سامنے چاند کا، سورج کا، ستاروں کا، زمین و آسمان کا، موسم کے بدلنے کا، بارش کے ہونے کا، ان سب کا تعلق بس دنیا ہے۔ وہ صرف ظاہری چیزوں کی طرف نظر کرتے ہیں، اندر تک جانا، ان تمام کائنات کی مخلوقات کو دیکھ کر کے انسان کو اپنی پہچان حاصل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، یہ
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سے پہلے برسات کا موسم تھا یا گرمی کا موسم تھا یا پتجھڑ کا موسم تھا، موسم بدلتا ہے یا نہیں بدلتا ہے؟ کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی سوکھا۔ موسم جو یہ بدل رہا ہے، اس موسم کے بدلنے سے بھی آدمی کو سبق لینا ہے۔ سبق یہ لینا ہے کہ اے انسان، آج اگر تیرے پاس مال ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیشہ تیرے ساتھ مال رہے گا۔ جس طرح گرمی کا موسم چلا گیا، سردی آ گئی، اسی طرح گرما گرم تمہاری جو جیب ہے وہ ٹھنڈی پڑ سکتی ہے۔ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جب چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ غرور میں نہ آ، گھمنڈ میں نہ آ، تکبر میں نہ آ، اپنے مال کا صحیح استعمال کر۔ اسی طرح غریبوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہمیشہ تمہیں غربت نہیں رہے گی۔ موسم بدلتا ہے، سردی سے گرمی کی طرف موسم پلٹتا ہے۔ اسی طرح اے اللہ کے بندے، آج تمہارے گھر میں فاقے ہیں، تم محنت مزدوری صحیح سے کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، تمہارے گھر کے فاقے کو اللہ تعالی توانگری میں بدل دے گا، مالداری میں تبدیل کر دے گا۔ بیماری کو صحت میں بدلنے والا وہی ہے، ذلت کو عزت میں بدلنے والا وہی ہے اللہ کی ذات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا سردی کا موسم آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آ جاؤ، آج مسجد نبوی میں اجتماع ہے، بیان ہے۔ صحابہ کو جمع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الشتاء ربیع المؤمن، موسم سرما، سردی کا موسم، یہ کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے موسم بہار ہے۔ ایمان والے کے لیے یہ موسم کیسا موسم ہے؟ بہار کا موسم ہے، یعنی ربیع الاول کا جو موسم ہوتا ہے، ایک دم خوشگوار ماحول، ہر قسم کی گندگیاں، ہر قسم کی پلیدگی سے، آلودگی سے پاک ماحول، بہترین ہواؤں کا چلنا، موسم کا معتدل ہونا، اس کو بہار بولا جاتا ہے۔ تو سردی کا موسم کیا ہے؟ ایمان والے کے لیے، جس کے دل میں ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، موت پر، موت کے بعد والی زندگی پر، قیامت پر، حساب و کتاب پر، اچھی بری تقدیر پر، جس بندے کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کے لیے یہ سردی کا موسم بہار کا موسم ہے، یعنی انجوائے کرنے کا موسم ہے۔ کیسے اس کو استعمال کرنا، اس سردی کے موسم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیجر بھی بتایا، طریقہ بھی بتلایا۔ قصر نہارہ فصام، سردی کے موسم کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔ صبح میں سن رائز 6:15 بجے ہے، اور سن سیٹ جو ہے 6 بجے سے بھی پہلے، 12 گھنٹے بھی نہیں دن کے، اور رات پورے 12 گھنٹے، بلکہ اس سے زیادہ، اور دن جو ہے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا۔ اور بعض علاقوں میں جائیں گے دن اور چھوٹا، رات بہت بڑی، 15 گھنٹے کی بھی رات ہوتی ہے۔ ناروے کے اندر 20 گھنٹے کی رات، 21 گھنٹے کی رات۔ مختلف ممالک میں مختلف قسم کا موسم۔ تو رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ جب دن چھوٹا ہوگا، بندے مومن کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ وہ خوشی کیسے منائے؟ فصام، روزہ رکھ لے، روزہ رکھ لیا کرے سردی کے موسم میں۔
ہم لوگ تو کمزور ہیں، ہم صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سال بھر میں 50 پر 1 روزے رکھا کرتے تھے، 50 یا 51 روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، مہینے کے 3 دن 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بقرعید کے شروع کے 9 روزے اور عاشورے کا روزہ، شعبان کے پورے مہینے کے روزے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے، تم گرمی کے موسم میں اور دوسرے موسم میں روزہ نہیں رکھ سکتے، تمہارے اندر روزہ رکھنے کا شوق ہے، سردی میں اپنا شوق پورا کر لو۔ اس میں وقت کم ہوتا ہے دن کا، بہت جلدی دن پورا ہو جائے گا، اور دھوپ زیادہ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے آدمی کو پیاس بھی نہیں لگتی جلدی سے۔ آدمی کھاتا زیادہ ہے لیکن پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں لگے گی، دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے، اور دن بھی چھوٹا ہے، روزے آرام سے رکھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم سردی کے موسم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس موسم کا فائدہ اٹھائیں، ہفتے میں 1-2 روزے کم از کم رکھ لیا کریں۔ پیر جمعرات کا روزہ حضور کی سنت سمجھ کر کے رکھ لیا کریں، سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، اور ساتھ میں اس موسم سے بھی آپ فائدہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ اور روزہ کیا چیز ہے؟ روزہ انسان کو گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ ایسے نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ۔ ایسے نوجوان جو شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن موقع نہیں ہے، ابھی وقت نہیں آیا، رشتہ نہیں ملا، یا بیوی کے مہر کا نان و نفقے کا انتظام نہیں ہے، یا کچھ اور ذمہ داریوں کی وجہ سے ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ابھی شادی نہیں کر پا رہے ہیں، وقت ہے ابھی، لیکن بھوک تو لگ رہی ہے، خواہش تو ہے ان کے اندر جسمانی، تو اس نفسانی خواہشات کو دبانے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار، سب سے زیادہ مدد کرنے والی چیز کیا ہے؟ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزے کو وہ لازم پکڑ لے۔ ہفتے میں 3-4 روزے رکھا کرے ایسے نوجوان، یا کم از کم 2 روزے تو رکھ لیا کرے، اور ایسے موسم میں رکھے گا تو ایک دم آسانی ہو جائے گی، جلدی سے روزے کا وقت پورا ہو جائے گا، اور دھوپ نہ ہونے کی وجہ سے، گرمی وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے بھوک پیاس سے بھی آدمی پریشان نہیں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَا، یہ سردی کا موسم ایک ایمان والے بندے کے لیے کیا ہے؟ خوشی منانے کا موسم ہے، اس لیے کہ ایمان والے بندے کا دل چاہتا ہے کہ وہ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ رات اگر چھوٹی ہوتی ہے، اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ گرمی کے موسم میں دیکھ لیجئے، گرمی کے موسم میں دن 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور رات بہت مختصر ہوتی ہے۔ آدمی رات میں 10-11 بجے کھانا کھا کر سویا، اور نیند لگتے لگتے 12-1، اور صبح 4 بجے تہجد کا وقت ختم ہو گیا۔ نیند ادھر پوری بھی نہیں ہوئی، فجر کی اذان ہونے لگی۔ گرمی کا موسم ایسا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے بندوں کے لیے سردی کا موسم خوشی منانے کا موسم ہے، کیونکہ اس موسم میں رات لمبی ہو جاتی ہے، 12-12 گھنٹے کی رات ہمارے علاقے کے اعتبار سے، اور دوسرے علاقوں کے اعتبار سے 15-15 گھنٹے بھی رات ہو جاتی ہے، اور دن انتہائی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو ڈاکٹرز کے کہنے کے مطابق 6 گھنٹے میں نیند پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد
پوری رات پڑی ہے، 6 گھنٹے کے بعد آدمی کو درد ہونے لگتا ہے سردی کے موسم میں۔ اگر آدمی صحیح طریقے سے رات میں عشاء کی نماز 8 بجے ختم ہو رہی ہے، آپ کھانا کھا کر 9 بجے تک بھی آرام سے سو جاؤ گے تو صبح میں 2-2:30 بجے آپ کا بدن خود ہلنے لگے گا، اٹھو اٹھو، اب جسم کے اندر درد ہونے لگے گا۔ 3 بجے سے فجر کی اذان تک، اذان سے 15-20 منٹ پہلے تک آرام سے 1-2 گھنٹہ آپ عبادت کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت تہجد کی نماز، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10، 12 جتنا آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتایا ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنا اس موسم میں ہر ایک ایمان والے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ رات میں وہ جلدی سے سویا کرے۔ اور بعض ایمان والوں کو کام و کاج زیادہ ہوتے ہیں اور وقت پر سو نہیں پاتے، مشکل سے رات میں 2-3 گھنٹہ ہی سو پاتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا جو مزہ ہے، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اللہ سے اپنا رونا دھونا کرو، اس میں جو مزہ ایک مرتبہ آدمی کو آ جائے گا پھر کبھی چھوڑے گا نہیں۔ وہ دنیا میں جتنے پیغمبر آئے سب نے تہجد کی نماز کا اہتمام کیا۔ کوئی آدمی ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ تہجد کی نماز کا اہتمام نہ کر لے۔ آدمی نیک بن جائے گا، پرہیزگار بن جائے گا، دیندار بن جائے گا، ٹھیک ہے، جنت میں جانے کے مستحق بھی ہو جائے گا، لیکن ولی کا جو ایک ٹائٹل ہے، اللہ کا جگری دوست، وہ اسی وقت ہوگا جبکہ راتوں میں اٹھ کر کے وہ اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور جس کے دل میں ایمان کی چنگاری ہے، محبت ہے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اس کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ جلدی پورا کر دیتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ جمعہ میں آئے ہیں، آپ سب خوشبو بھی لگا کے آتے ہیں۔ خوشبو میں ایک خوشبو ہے مشک، آپ جانتے ہیں مشک، اور بہت قیمتی خوشبو ہے، قیمتی عطر ہے وہ۔ یہ مشک کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہرن کے ناف سے پیدا ہوتا ہے۔ ہرن کے ناف، جیسے ہمارا ناف ہے نا، اس طرح ہرن کے ناف میں گول شکل کی گٹھلی جیسی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ مشک پیدا ہوتا ہے۔ اب ہر ہرن کے اندر مشک پیدا نہیں ہوتا، ہر ہرن کے اندر مشک پیدا نہیں ہوتا، کچھ ہرن کے اندر یہ مشک پیدا ہوتا ہے۔ جس ہرن کے پیٹ میں یہ مشک، یہ خوشبو ہوتی ہے، وہ ہرن جلدی نہیں سوتا ہے۔ وہ ہرن چوکنا رہتا ہے، کہیں کوئی شکاری نہ آ جائے اور مجھے شکار نہ کر لے اور میرے پیٹ سے یہ نافہ باہر نہ نکال دے، یہ خوشبو چرا کر کے نہ لے جائے۔ وہ جلدی سوتا نہیں ہے، چاروں طرف دیکھتا ہے، باریک باریک آوازوں کو بھی سنتا ہے۔ جب اس کو اطمینان ہو جاتا ہے تب سوتا ہے، اور سوتا بھی کیسے؟ اونگتا ہے بس۔ وہ ہرن صرف اونگتا ہے، مکمل نہیں سوتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے، جانوروں کی تحقیقات کرنے والوں نے، علماء میں ایسے بھی گزرے ہیں جن کو جانوروں کا نالج بھی ہے۔ ہمارے علماء جو پہلے کے گزرے ہیں وہ بڑے بڑے سائنسدان ہوا کرتے تھے۔ مدارس کے اندر بھی اس طرح کی تعلیم پہلے ہوا کرتی تھی۔ بہرحال لمبی ٹاپک ہے وہ۔ تو وہ ہرن صرف اونگتا ہے 6 گھنٹے، جتنا بھی اس کو سونے کا وقت ہے۔ نارمل جو ہرن رات میں سوتا ہے، یہ ہرن جس کے پیٹ میں خوشبو ہے، یہ جلدی نہیں سوتا، بہت دیر تک جاگتا ہے، کم وقت کے لیے سوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس ہرن کی نیند کو بھی اللہ تعالیٰ کم وقت میں ہی پورا کر دیتا ہے۔
کم وقت کے لیے سو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیند کو پورا کر دیتا ہے. سلانے والا بھی وہی, جگانے والا بھی وہی. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے. مغرب کی اذان کے لیے 5-6 منٹ کا وقت باقی تھا. اپنے مریدین سے کہنے لگے میں تھوڑا سونے جاتا ہوں. کیا بولے؟ میں تھوڑا سونے جا رہا ہوں, کئی دن سے سویا نہیں ہوں. کمرے میں گئے, سو گئے اور کہہ دیا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے, جا کر سو گئے. ادھر مؤذن نے اللہ اکبر اذان شروع کی, ادھر حضرت پورا پگڑی وگڑی باندھ کر آ گئے, مصلی میں آ کر بیٹھ گئے, وضو سے بھی فارغ ہو کر آ کر بیٹھ گئے. حضرت سے پوچھا حضرت آپ تو فرما رہے تھے سونے جا رہے ہیں, ہم نے سمجھا کہ آدھا گھنٹہ سوئیں گے, 1 گھنٹہ سوئیں گے, مغرب کا وقت تو 1 گھنٹہ تک رہتا ہے, بعد میں آپ مغرب پڑھ لیں گے, تھکے ہوئے ہیں. یہ کیا اذان ہوئی آپ مسجد میں حاضر ہو گئے. حضرت نے فرمایا 3 منٹ میں اللہ نے میری نیند 3 گھنٹے کے بقدر پوری کر دی. دارالعلوم دیوبند کے فاؤنڈر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں مجھے بھوک پیاس بھی نہیں لگتی, مجھے بھوک پیاس بھی نہیں لگتی. پوچھا گیا کیوں حضرت؟ تو حضرت نے فرمایا میں ذکر کرتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کہا کرتے تھے, 1,25,000 مرتبہ. تو یہ اللہ والے اتنا زیادہ ذکر کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے ساری دنیا اللہ کے نام کی وجہ سے قائم ہے. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ دنیا میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا. یہ جو دل ہے انسان کا یہ بھی تو ایک دنیا ہے, اس میں جتنا زیادہ اللہ اللہ کی یاد ہوگی یہ پورا جسم اتنا زیادہ زندہ رہے گا. تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ذکر کرتا ہوں جس کی برکت سے پورا جسم چارج رہتا ہے, کچھ کھانے پینے کو بھی دل نہیں چاہتا. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قصر نہارہ فصاما وطال لیلہ فقاما. موسم سرما, سردی کا موسم ایک ایمان والے کے لیے خوشی کا موسم ہے, بہار کا موسم ہے. دن چھوٹا ہوتا ہے, وہ روزہ رکھتا ہے, رات لمبی ہوتی ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور سردی کے موسم سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کو بلایا, سنو سنو ایک بات. صحابہ دیوانے تھے, ہمیشہ کان لگا کر کے رہتے تھے کہ حضرت ہمیں کوئی بات بتا دے. صحابہ بھاگ کر آئے, حضرت فرمائیے کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں, ایسے اعمال نہ بتا دوں جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, ڈیلیٹ فار آل, اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا. جنت کے اندر تمہارے سٹیجز بڑھتے چلے جائیں گے. صحابہ نے کہا حضرت ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ, ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا. یہ سردی کا موسم نا, سردی کے موسم میں ٹھنڈ لگتی ہے, گرم پانی سے بھی آدمی وضو کرے گا, وضو کے بعد ٹھنڈ لگنے لگتی ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے, اس میں سستی کرتا, 3 بار ہاتھ دھونا 1 بار دھو لیتا, کلی 3 بار کرنا, ناک میں پانی چڑھانا بولے تو انہیں قبرستان چل جاتا ہوں کی بول لیتا. بڑی تکلیف ہوتی ہے, خاص کر فجر میں اور عشاء میں بھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ, ناگواری اور تکلیف کے باوجود
कामिल वजू करो, इससे क्या होगा, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा। वकसरतुल खुता इलल मस्जिद, और मस्जिद की तरफ ज्यादा जाया करो। हमें बाजारंग तरफ ज्यादा जाते रहते, खेला देखने, ग्राउंडा में, इससे लड़ने इससे मारने। हुजूर ने क्या फरमाया, मस्जिद की तरफ ज्यादा जाया करो, 5 वक्त की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ा करो। जितना ज्यादा मस्जिद को जाओगे उतने गुनाह तुम्हारे माफ हो जाएंगे। और वंतिज़ारिस सलाती इलस्सला, एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का इंतजार करो, इससे भी तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अभी जुमा की नमाज होने वाली है, जा रहे हैं मस्जिद से बाहर, दिल में एक फिक्र होना, कब असर का टाइम आता, मैं असर की नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा, सजदा करूंगा, अल्लाह से मांगूंगा। असर चला गया, फिर मगरिब का ख्याल आना, मगरिब गुजर गया, ईशा गुजर गया, फजर का। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के इंतज़ार में दिलो जान से आदमी का फिक्र करना, इंतज़ार करना, ये भी इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर्दी के मौसम में ये तालीम दी है कि कामिल वज़ू किया करो। और सर्दी के मौसम में माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने सबको रहने के लिए मकान दिया है, बेहतरीन गरम गरम बिस्तर आपके पास मौजूद है, ओढ़ना बिछाना, पहनने के लिए गरम कपड़े, चादर, मफलर, स्वेटर, ये सब आपके पास मौजूद है। लेकिन आपके रिश्तेदारों में, आपके मोहल्लों में, आपके साथ मिलने जुलने वालों में ऐसे भी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके यहाँ छत सही से नहीं, पानी टपकता है, खिड़कियां नहीं है, जिसकी वजह से ठंडी हवाएं घरों में दाखिल होती हैं, गरम बिस्तर उनके पास नहीं, ओढ़ने के लिए सही से गरम चादर नहीं, बच्चे उनके ठंड में कांप रहे हैं, पहनने के लिए चप्पल नहीं, ऐसे भी गरीब लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने आपको माल अता फरमाया है, आप ऐसे गरीबों पर रहम खाएं। अल्लाह ताला आपको जो माल देता है आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, वो इसलिए नहीं है कि आप जमा करके रखें, वो इसलिए है कि उस माल में दूसरे बंदों का हक होता है। अल्लाह ताला चाहता है कि तुम उस माल को खर्च करो गरीबों पर, जितना हो सके खर्च करो। किसी को स्वेटर दिला दिया, किसी को चादर दिलवा दिया, किसी की छत को सही करवा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी ने आकर पूछा, हज़रत अय्युल आमाल अफजल, सबसे अफजल अमल क्या है, मुझे बता दीजिए, अच्छे कामों में से कुछ काम मुझे बता दीजिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, इदखालुका सुरूरा फी क़ल्बिल मुमिन, ईमान वाले के दिल को खुश करो, ये सबसे अच्छा अमल है। कितनी सिंपल बात, एक ईमान वाले का दिल खुश करो, ये क्या है, सबसे अच्छा अमल है। वैसे अगर को कान तो नमाज छोड़ डालेंगे, नमाज़ा पढ़ना, रोज़े रखना, हज को जाना, ज़कात, ये सब है, इसके साथ में ये भी है, एक कल्बे मोमिन के दिल में सुरूर दाखिल करना, उसको सुकून पहुंचाना, ये सबसे बड़ा अमल है। और कैसे उसका दिल खुश करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशबाता जौअतहू, उसके पेट को भर कर, उसकी भूख को दूर करके, खाली खुश करने, उसके सामने तारीफ कर दिया, वाह बड़े अच्छे तुम्हें, माशाअल्लाह, अल्लाह तुमने अच्छा रखे, अस्सलाम वालेकुम, चला गया। वो भूखा है बेचारा, वो गरीब है, मोहताज है, चप्पल नहीं पहनने के लिए, उसके पास गरम कपड़ा नहीं पहनने के लिए, उसका इंतजाम करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कल्बे मोमिन को खुश करो, ये सबसे बड़ा अमल है। कैसे खुश करना, खाली सलाम कर को नहीं, हुजूर ने फरमाया अशबाता जौअतहू, उसका पेट भर करके उसको खुश करो। वकसौता औरहू,
اس کے جسم کو کپڑا پہنا کر خوش کرو، وَقَضَيْتَ لَهُ حَاجَتَهُ، اور اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو معلوم کر کے پورا کرو۔ آپ کے رشتہ داروں میں، محلوں میں، آپ کے ساتھ آپ کی صف میں برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بہت سارے لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کسی کی کوئی پریشانی ہے، کسی کے یہاں علاج ہے، کسی کا کورٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، آپ معلوم کرو۔ مال سے مدد کرنا ہے مال سے کرو، جسمانی اعتبار سے، یا آپ کے ایک سگنیچر سے کسی کا کام ہو جاتا ہے کرو، یا آپ کے ایک بول سے کسی کا کام بن جاتا ہے بناؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال سے خوش ہوگا۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، یہ ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے ہر موسم آخرت کی یاد دلاتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع سے آپ کو تفصیل سے ساری بات سمجھائی ہے۔ اس کے علاوہ اس موسم کے اندر چونکہ ٹھنڈ زیادہ لگتی ہے، اس لیے مسجدوں میں جب ہم آتے ہیں آپ کو پنکھے کی ضرورت ہے، آپ چلا لیجیے، اور اتنا اس کا سپیڈ رکھنا کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح وضو کریں تو جسم سے ٹپکنے والا پانی وہیں پر چھوڑ کر بدن کو سکھا کر کے اندر آنا ہے۔ اندر ویسے ہی آ جائیں گے، یہ قالین کپڑے والی یہ جو ہے اس پانی کو جذب کر لیتا ہے، اور نمازی کو یہاں سجدہ کرنے میں ٹھنڈ لگنے لگتی ہے۔ بعض لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، ذرا سی بھی ٹھنڈک ان کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا۔ اسی طرح گھر میں عورتوں کا خیال کرنا، زیادہ برتن گندے نہیں کرنا۔ ابھی گئے ایک گلاس لیا پانی پیا وہاں ڈال دیا واش بیسن میں، پھر گئے ایک آدھے گھنٹے کے بعد پانی پیا واش بیسن میں ڈال دیا، کتنے سارے برتن جمع ہو جائیں گے۔ تو ہر جگہ اس بات کا خیال رکھنا کہ جس طرح میں مجھے تکلیف ہوتی ہے ٹھنڈ کے موسم میں، اسی طرح دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، سب کا خیال رکھنا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا کام کرے۔ جو آدمی لوگوں کو نقصان پہنچانے والا کام کرتا ہے وہ اچھا آدمی نہیں، ویسٹ کینڈیڈیٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔